हालेलुया। शुक्र गुजार है खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का। आज शाम मेरे अजीजों जो मुकद्दस पाक कलाम हम सब की बरकत के लिए है। हालेलुया। बड़ी तवज्जो के साथ हम सुनेंगे, बरकत पाएंगे। आज का मुकद्दस पाक कलाम मेरे अजीजों जो खुदा ने मुझे दिया है आप सबकी बरकत और रहनुमाई के लिए, वो एक ऐसी हिम्मत वाली और जबरदस्त कौम से और जबरदस्त खुदा से जुड़ी हुई बेटी के बारे में है। वो आस्तर है। आज इस बेटी से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे मेरे अजीजों, कि अपनी कौम के लिए किस तरह भूखा और प्यासा रहना जानती है, यहाँ तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। आज एक खूबसूरत बात जो बहन भाई अपने मुश्किल वक्त में, पस्ती के वक्त में, तकलीफ के वक्त में अगर रोजा नहीं न रखते तो मैं कहता हूं उनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं, डरपोक कोई नहीं। अगर वो टाट और राग पर नहीं बैठते, अगर वो खाकसार नहीं बनते अपने हालातों के लिए। मेरे अजीजों याद रखो, बाइबल मुकद्दस में जहां जहां भी रोजे का जिक्र हुआ है, अगर आप उससे पहले पढ़े तो कहीं ना कहीं मुसीबत आई है, कौमों पर, लोगों पर तकलीफें आई हैं और उन्होंने अपनी मुसीबतों तकलीफों को टालने के लिए जो है खुदावन के हजूर रोजा गिरियाजारी की है, रोजा रखा है, गिरियाजारी की है। ऐसी एक यहूदी बेटी है, खुदा की बंदी आस्तर, यकीन माने इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रही है, ना पहनने की फिक्र, ना कमाने की फिक्र, और ना ही कोई और महल के अंदर टेंशन है, कोई परेशानी है। अगर आज इस माशरे में देखा जाए कोई इस तरह रहता हो तो मैं कहता हूँ बहुत कम लोग हैं कि इस तरह की जिंदगी गुजारते हुए हों और उन्हें अपने कौम, अपने लोगों की फिक्र हो। जिस तरह ये बेटी आज देखेंगे किस तरह अपनी कौम की फिक्र कर रही है। मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस में से आस्तर, उसका 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत। आस्तर की किताब उसका 4वां बाब उसकी 16वीं आयत में, कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आमीन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। अभी ये जो हवाला आपने पढ़ा है, आपको नजर आ रहा है, आपने सुना है, बाइबल में आप देख रहे हैं कि एक यहूदी औरत है, यहूदी बेटी है, जो बड़ी खूबसूरत जिंदगी महल के अंदर गुजार रही है। उसे महल के अंदर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, वक्त पर सोना, खाना पीना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन मिला हुआ है। मगर जब उसने अपनी कौम के बारे में सुना है तो मेरे अजीजों
اس کا سونا کھانا پینا جو ہے وہ پریشانی بن گیا کہ میرے لوگ اس طرح پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، میں بھی کچھ نہ کھاؤں گی کچھ نہ پیوں گی۔ بلکہ بائبل بتا رہی ہے اس نے اپنی سہیلیوں کو بھی کہا کہ آؤ میری قوم کے لوگوں کے لیے کیا رکھو، روزہ رکھو، کیونکہ بادشاہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ملک کے اندر جتنے یہودی ہیں ان سب کو کیا کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اس بات کے لیے یہ بیٹی یہ بہن خداوند کے حضور روزہ رکھ رہی ہے کہ انسان، یہ لوگ ہوتے کون ہیں کہ زندہ خدا کے لوگوں پر ہاتھ چلائیں؟ تو میرے عزیزوں اس محل کے اندر اس بیٹی نے رہ کر کسی وزیر سے کسی سپاہی سے رابطہ نہیں بلکہ اپنے زندہ خدا سے رابطہ کیا، اپنے خدا سے ملاقات کی اپنے محل میں رہ کر، کیونکہ یہ بات جانتی تھی کہ ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے سامنے آ بیٹھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا روزہ آپ کے خدا کو آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ بات آستر جانتی تھی اور اس کی قوم پر پریشانی اور مصیبت ٹوٹنے والی تھی، مگر دیکھیں میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں کہ یہ کس طرح اپنی قوم کے لیے فکر مند ہو چکی ہے۔ سو آئے ذرا پیچھے چلتے ہیں تیسرے باب میں، تیسرے باب کی طرف پڑھیے گا بھائی جی، دوسری آیت۔ اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حمان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا، پر بندگی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردگی سے کہا، تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی تو انہوں نے حمان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردگی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ آمین۔ اس نے کہہ دیا میں یہودی ہوں، جس طرح آج میں اور آپ بڑی دلیری سے کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، اسی طرح یہ بڑی دلیری سے کہہ رہا ہے بھائی میں نہیں جھکتا۔ بادشاہ کون ہے؟ ٹھیک ہے ہم رہ رہے ہیں، ہم اس کو کام کر کے دے رہے ہیں، میں نہیں جھکتا بادشاہ کے حضور، میں تو زندہ خدا کے حضور جھکنے والا، زندہ خدا کی پرستش اور عبادت کرنے والا ہوں۔ میں کیوں ایسے شخص کے حضور جھکوں جو اپنے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ مردگی نے منع کر دیا، جو آستر کا رشتہ دار تھا، آستر کو پالنے والا تھا، چھوٹی سی بچی کو پال کر بڑا کرنے والا تھا، وہ اپنے خدا کو جانتا تھا۔ اب یہاں بتانا یہ بھی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ بھی یسوع کو جانتے ہیں، جس طرح مردگی اپنے خدا کو جانتا تھا اور اس نے بڑی دلیری سے کہا کہ میں یہودی ہوں، اسی طرح آپ بھی بڑی دلیری سے کہا کریں ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم مسیحی لوگ ہیں۔ کب؟ جب آپ پر بھی کوئی ایسی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہو، کوئی ایسی ٹینشن ہو، سمجھ لیں اس وقت آپ کے سامنے حمان کھڑا ہوا ہے، حمان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، آپ کی مشکل وہ بنی ہوئی ہے، آپ کی تکلیف آپ کی تنگدستی وہ بنی ہوئی ہے، اور آپ اسے بتائیں، آپ اسے کہیں کہ میں مسیحی ہوں، میں مسیح کا ماننے والا ہوں، میں آج ہی روزہ رکھوں گا، میں آج ہی دعا کرنا شروع کروں گا، میں آج ہی ٹاٹ پر رات پر بیٹھوں گا، ٹاٹ اوڑوں گا اور رات پر بیٹھوں گا،
सीखा है कि इसी तरह इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा सुनता और जवाब देता है। एक और खूबसूरत बात देखिए जी, पढ़िएगा जरा 6 आयत। लेकिन वक्त मर्दगी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दगी की कौम बताई थी। इसलिए हमान ने चाहा कि मर्दगी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सुयस की सापुरी ममलकत रहते थे हलाक करे। आमीन। पूरी ममलकत में जो रहते थे, हमान कहता है ना भाई, सबको मारो, सबको खत्म करो। मर्दगी इस बात के लिए बड़ी गैरत रखता था। और मेरे अजीजों, उसने ये बात अस्तर तक पहुंचाई। अस्तर, तू महल में तो रह रही है, याद रख तू भी यहूदी है। अगर ये यहूदी मारे गए तो तू भी बीच में ही मारेगा, तो आराम से नहीं रहेगी। वो मर्दगी की इस बात से डरी नहीं, बल्कि उसके अंदर भी यहूदी ब्लड था। वो इस बात को जानती थी कि हमारा खुदा, जब इंसान खाक और राख बनता है, जब इंसान रोजा रखता है, तो वो उसके सामने आ खड़ा होता है, उसके करीब आ जाता है, उसके नजदीक आ जाता है। मेरे अजीजों, ना इनके पास यहाँ तलवारें हैं, दोनों के पास, मर्दगी के पास, आस्तर के पास, और ना ही कोई बाले बछड़े बरछे हैं। इनका जो तरीकेकार था बड़ा जबरदस्त था। आए मेरे साथ वो तरीकेकार देखते हैं। 4 बाब की पहली आयत पढ़िएगा। जब मर्दगी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। आमीन। रोजे में चिल्लाए जब आपकी सख्तियां बढ़ गई हैं। ये देखें अपने खुदा को पिता किस तरह मुतवज्जा कर रहा है, किस तरह अपने माबूद को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। मर्दगी ये जानता है कि मेरा खुदा सुनने वाला है, मेरा खुदा जवाब देने वाला है, मेरा खुदा हमें बचाने वाला खुदा है। ये जो गवाहियां होती है ना, ये गवाहियां, ये इब्लीस और शैतान की तबाहियां होती हैं। मर्दगी इस बात को जानता है। अरे यहाँ तो छोटा सा एक बादशाह है, हमारे खुदा ने तो फिरौन जैसे बादशाहों को ढेर किया है। अरे अक्सुरियत तो जो है वो छोटा सा एक बादशाह है, हमारे खुदा ने तो समंदर के 2 टुकड़े कर दिए अपनी कौम के लिए। तो मेरे अजीजों, आज ये दोनों शख्सियत जो है, मर्दगी और आस्तर, आज मुझे और आपको ये बता रही हैं, कभी हालात में कोई ऐसा हमान जो खड़ा हो जाए, कभी कोई ऐसा बादशाह खड़ा हो जाए, तो आपने अपना तरीकेकार क्या रखना है। क्योंकि हमें अंजील ये बताती है, हमने खून और गोश्त से लड़ाई नहीं करनी। हमारा तरीकेकार इस तरह का होना चाहिए, जिस तरह आस्तर अपना रही है, मर्दगी अपना रहा है तरीकेकार। तीसरी आयत पढ़िएगा जी। और हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख पर पड़ गए। देखिए, यह है खुदा को बुलाकर खुदा से काम लेने का तरीका। हालेलुया। खुदा को बुलाकर खुदा से काम लेने का तरीका। आज मेरे अजीजों, अगर कोई ऐसी सख्ती आपकी जिंदगी में चल रही है, चाहे वो अपने बेटों की वसीला से, अपनी बेटियों की वसीला से, या अपने शौहर के वसीला से, अपनी बीवी की वसीला से कोई ऐसी सख्ती चल रही है, तो अपने खुदावन के हजूर
اس طرح روزہ رکھیں اور دعا کریں. جب یہ بات مردگی نے آستر تک پہنچائی، اور دیکھو نا بائبل بتا رہی ہے وہ چلا رہا ہے، نکلا باہر، نہ بھائی نہ میں اپنی قوم کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں. میرے عزیزو، یہاں مردگی واقعے میں یہودی اور زندہ خدا کا ماننے والا اپنے آپ کو بن کر دکھا رہا ہے. تو ایسے موقع پر کبھی ہم پر بھی کوئی ایسا واقعہ کو موقع آ جائے کہ ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے، تو ہم نے بھی اس مردگی کی طرح، اسد کی طرح جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ چاہے جتنا بھی ہماری گورنمنٹ مہنگائی اور تمام یہ چیزیں ہمارے لیے مہنگی کر دے، ہم نے اپنے دعا روزے سے مہنگائی کو نیچے لے کر آنا ہے. ہاللیلویہ. اور آئے گی. یہ جو خداوند کے حضور ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ ہمارے ڈر کو باہر نکالتا ہے. یقین جانے میں ایک ایسے بندے سے واقف ہوں جو انسولین لگاتا، شوگر پیشنٹ تھا، انسولین لگاتا، اور جب وہ روزے رکھتا تھا، یقین جانے وہ مٹھائی بھی کھا رہا ہے، وہ لسی میٹھی پی رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، اسے کچھ ہو ہی نہیں. میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، بدنی یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. کیا جس خدا کے حضور، اس کا مطلب روزہ رکھ رہے ہو وہ آپ کے قریب نہیں آ رہا؟ ہاں، آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے میں روزہ تو رکھوں گی، شاید خدا پتہ نہیں قریب آئے یا نہ آئے. میرے بزرگ باپ نے زندگی میں پہلی بار روزہ رکھا، کب پتہ ہے؟ میرے بھائی کا بیٹا وینٹ پر چلا گیا، پیدا ہوا اور اسے سردی لگ گئی، نمونیا ہو گیا، وہ وینٹ پر چلا گیا. میرے باپ نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، اور وہ اس کا پہلے روزے کا آغاز تھا. یہاں سے میں نے روزہ رکھا، وہاں سے میرے والد صاحب نے رکھا، اور جب ہم شام کو جنہ پہنچے تو یقین جانے شام ہی کو خدا یسوع نے جواب دے دیا. ڈاکٹر نے کہا بچہ خطرے سے باہر آ چکا ہے. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، روزہ ایسے کام کرتا ہے. جب خدا ہمیں بدی میں نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھیں وہ مجھے اور آپ کو بھوکا پیاسا بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ ہمیں بھوکا پیاسا تنگی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. ایک نوجوان، اس کا باپ بیمار ہو گیا اچانک سے، پہلے کبھی اتنا بیمار نہیں ہوا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوا، بیمار ہو گیا، اور وہ جیسے ہاسپٹل آیا وہ دیواروں کو ٹکر مار رہا ہے، مجھے باپ سے ملنے دو، ادھر ٹکر مار رہا ہے، ادھر کر رہا ہے ایسے. ڈاکٹر نے کہا بھائی بیٹھ جا آرام سے، کیا ہو گیا؟ ٹیسٹ کر رہے ہیں، چیک اپ کر رہے ہیں، کیا پریشان کر رہا ہے؟ دل کا مریض وہ ہو چکا ہے، اس طرح شور سنے گا تو شاید وہ اور دوسرا اٹیک نہ ہو جائے. ایک خادم وہاں گیا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹا شیطان ابلیس یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دیواروں کو ٹکریں لگا رہا ہے باپ کے ساتھ اس کی بھی چار پہ ہی لگتا ہے. ایسا وہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھنا تیرا خون نکل جائے گا، ارے تیرے سر پہ خیری چوٹ لگ جائے گی تو پھر کہاں تیرا بیڈ ہوگا؟ کیا تو گھر میں پھر آرام سے لیٹے گا؟ تیرے باپ کے ساتھ تیرا بیڈ ملے گا. اور یہ شیطان ابلیس یہ چاہتا ہے. ارے بیٹے اپنے باپ کے لیے دعا کر اور روزہ رکھ. ٹکرے مارنے سے تیرا باپ تندرست نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے، دعا کرنے سے تیرا باپ تندرست ہوگا. اور میرے عزیزوں، وہ نوجوان اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا. اس نے اپنے پاسٹر کی بات اسی وقت مانی، اور اسی پاسٹر نے سے بتایا روزے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، تکلیف ابھی ہے تو ہمارے یسوع نے کہا ہے جب تم روزہ رکھ تو بھی روزہ اپنے باپ کے لیے. اور پاسٹر نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں کہ شام سے پہلے باپ تیرا وینٹ سے نیچے اتر آئے گا. اور ایسا ہی ہوا. جب اس نوجوان نے روزہ رکھا، اپنے باپ کے لیے دعا ہاسپٹل میں بیٹھ کر کرتا رہا، یقین جانے شام سے پہلے اس کا باپ جو ہے وہ آئی سی یو سے، وینٹ سے جو ہے وہ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا. میرے عزیزوں، یاد رکھو روزہ زندگی میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے.
रोजा खुदा से मिलाता है। आज एक बड़ी खूबसूरत गवाही, एक खानदान ने मुझे कुछ पैसे दिए कि भाई ये हमारा भी कंट्रीब्यूशन कर दीजिएगा तो जब आप रोजा खुलवा रहे लोगों का। तो मैंने कहा ठीक है जी। आज जब मैं वहां गया तो यकीन है उन्होंने ऐसी गवाही सुनाई कि मेरा आप दिल बड़ा खुश हुआ इस बात को सुनकर। उन्होंने कहा बार साहब, जब हमने आपको उस देख के लिए जो भी हमसे बनता था हमने आपको दिया, तो हमारे लिए हमारे खुदा ने क्या दिया। हमारी एक दूर की स्टूडेंट है, वो बाहर चली गई कनाडा के अंदर। अब वो जब वहां गई है तो हमने कभी उससे कोई रब्ता नहीं किया, उसने खुद ही हमसे रब्ता किया और कहा मैं आपके लिए इतना पैसा भिजवा रही हूँ, इतना रुपया मैं आपके लिए भिजवा रही हूँ। और आने वाले दिनों में उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपनी सारी टीम को लेकर आए, हमारे घर में एक बड़ी शुक्रगुजारी होगी। हालेलुया। तो बताना ये चाहता हूँ, एक बदन का रोजा, एक अपना रुपया पैसा खर्च करके रोजे को गुजारना, रोजे में कंट्रीब्यूशन करना कभी जाएगा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। इसकी ब्लेसिंग है, इसकी बरकत है। खुदा के बंदा ने जब ये बातें सुनी है मेरे अजीजों कि हामान इस बात पर तुल चुका है कि मर्दगी को सूली चढ़ाएगा और बाकी यहूदियों को क्या कर देगा, वो मार देगा, खत्म कर देगा इस मुल्क में से। अगर जब मेरे अजीजों कोई जिंदा खुदा का मानने वाला होता है तो वो जिंदा खुदा ही को पुकारता है और वो खुदा उनकी सुनता है। खुदा उनकी सुनकर जवाब देता है। हामान की कोशिश थी कि इस मर्दगी को सूली पर लटकाऊं और उसने 50 हाथ लंबी सूली जो है घर में बनाकर पहले से रख छोड़ी थी, पहले से सूली बनाकर रख दी। इस पे मैंने मर्दगी को चढ़ाना है, ये हमारे हुक्म को टालता है, ये अपने आप को यहूदी कहता है और ये बादशाह की ताज़ीम नहीं करता, ये बादशाह के हुजूर अपने सर को नहीं झुकाता। तो याद रखें, जब आपका और मेरा सर इस सलीब के आगे झुकेगा, यीशु के आगे झुकेगा, तो याद रखें मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, हमारे लिए भी खुदा बरकतें और रहमतें जारी करेगा। जब इसने पूरा जोर लगा लिया, सूली बना ली, तो मेरे अजीजों आस्तर के रोजे ने आगे चलकर देखते हैं कि क्या किया है। दराजे साहब को दोबारा पढ़ दीजिएगा 16वीं आयत को भाई, चौथे बाब की। कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, जितने सोसन में यहूदी मौजूद हैं, जितने रहते हैं, बड़े गौर से सुन ले आप भी, उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। आमीन। आस्तर पैगाम भिजवा रही है, गो कि मैं महल में बड़ी सुखी और शादमान हूँ, मगर ये बात मुझे खाए जा रही है कि मेरे लोग क्यों मारे जाए। मेरे होते हुए जब मैं महल में मलका की जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरे लोग क्यों मौत की वादी में जाए। मैं भी अपने लोगों के लिए कुछ करूंगी। उसने ना तो किसी वजीर से राब्ता किया, ना किसी मुशीर से राब्ता किया, बल्कि आस्तर ने डायरेक्ट अपने खुदा से राब्ता किया। और खुदा से राब्ता करने का तरीकेकार वो मुझे और आपको बता रही है। उसने अपनी सहेलियों को कहा, उसने मर्दगी को ये पैगाम पर भिजवा दिया कि जिस तरह तुम लोग रोजा रख रहे हो, आओ मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर कुछ ना खाऊंगी, कुछ ना पीऊंगी 3 दिन तक। आगे बढ़ी भेजी। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आईन के खिलाफ है। आमीन। याद रखें, मुल्कों के कानून जो है उनमें तब्दीली आ सकती है, मगर आईन जो है ये हतमी होते हैं, इनमें तब्दीली कभी नहीं आ सकती। ये आईन तोड़ रही है अपने लोगों के लिए। बात कहते हैं हम कानून क्यों हाथों में लें, हम कानून क्यों तोड़े। मेरे अजीजों, ये किसी पर वार नहीं कर रही, बादशाह पर वार नहीं कर रही, बल्कि बादशाह के हुजूर जाने की कर रही है कि बादशाह के साथ मैं बात करना चाहती हूँ कि बादशाह आपने ये हुक्म ऐसा क्यों दिया है। और मेरे अजीजों,
جب یہ خدا کی بندی آئین توڑتی ہے اور بادشاہ کے حضور چلی جاتی ہے موت کی پرواہ کیے بغیر، وہ کہتی ہے میری جان جی پڑی آئین سے دوبارہ پڑے گا جی، جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ آمین۔ دیکھ لیں ایسی ہمت والی بیٹی ہے، ایسی جرت والی بیٹی، کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ شان و شوکت اور یہ اعلیٰ درجے کے کپڑے، اعلیٰ درجے کی سونے کی جگہ مجھے نہیں چاہیے، میرے لوگ کیوں پریشان ہیں، میرے لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں، میرے لوگوں پر کیوں تنگ دستی اذیت پریشانی دکھ آ گیا ہے۔ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میں بھی مارتی ہوں، میں اگر مرتی ہوں تو مجھے مر جانے دیں، مگر میں اپنے لوگوں کو بچا کر لوں۔ میرے عزیزو، اگر کسی موقع پر آپ کو اپنے گھر کے لیے، آپ کو اپنے علاقہ کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے تو آئیں آج اس بات کو میں اور آپ اثر سے سیکھیں۔ ہم نے جا کر کوئی عدالتوں کے یا پریس کلب کے دروازے نہیں بجانے، بلکہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی قوم کے لیے کیا رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نہ تو یہ پریس کلب کے پاس گئی ہے اور نہ ہی اس نے روڈوں پہ احتجاج ٹائر چلانا شروع کیے ہیں، نہ ہی اس نے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں اور نہ ہی اس نے سگنل کے شیشے توڑے ہیں، بلکہ اپنی جان کو کیا دے رہی ہے، دکھ دے رہی ہے، کیونکہ یہ بات جانتی ہے کہ جس خدا کی میں ماننے والی ہوں وہ جب اس جان پر دکھ دیکھے گا تو آپ میرے سامنے آ کھڑا ہوگا اور بادشاہ کے ارادے کو وہ اپنی قوت اور قدرت سے بدل کر رکھ دے گا۔ اور میرے عزیزو ایسا ہی ہوا، حمان یہ چاہتا تھا کہ مردگی سولی پر چڑھ جائے، جب یہ روزہ رکھا گیا 3 دن کا، بھوک پیاس دکھائی گئی خدا کو، تو میرے عزیزو سولی چڑھانے والا آپ سولی چڑھ گیا، مردگی کو سولی چڑھا دیا گیا، حمان کو سولی چڑھا دیا گیا مردگی کی جگہ پر، اور مردگی کو اچھا عہدہ، اچھا رتبہ، اچھا مقام مل گیا۔ میرے عزیزو، اگر جس طرح یہ دلیری سے کہہ رہا ہے ہم یہودی ہیں، ہم جھکتے نہیں، اسی طرح آپ بھی کہیں ہم بھی کسی بتوں کے آگے نہیں جھکتے، ہم بھی کسی معبود غیر معبودوں کے آگے نہیں جھکتے۔ ہاں، ہمارا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح بائبل مقدس کے اندر بہنوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے روزہ رکھ کر فتح پائی، کامیابی پائی ہے، ہاں میں بھی اگر 3 دن کا روزہ رکھوں گی تو مجھے بھی خداوند فتح دے گا، کامیابی دے گا۔ آج اگر آپ کی جاب جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی، آپ کے لیے وہ حمان بنی ہوئی ہے، تو میرے عزیزو آئے اس حمان کو سولی چڑھائیں۔ ہاللیلویا۔ 3 دن کا روزہ رکھیں۔ ہاللیلویا۔ بے روزگاری ہے، سیلری کم ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ اسے بتائیں میں مسیح کی ماننے والی ہوں، میں مسیح کا ماننے والا ہوں، میں تنگ دستی تیرے آگے نہیں جھکوں، میں زندہ خداوند یسوع کے آگے جھکوں گی جو سننے، بولنے اور جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، میں اس کے آگے جھکوں گا۔ میرے عزیزو، کل ایک بڑی خوبصورت گواہی، میں یہ بیٹی بیٹھی بھی ہے، یہ بھائی ڈیوڈ کی بیٹی بیٹھی ہے، ان کے بھائی کو کوئی کسی وجہ سے پریشانی ہو گئی، کسی معاملے میں گرفتار ہوا، تو میں نے ان کے ماں باپ کو کہا آپ نے دونوں میاں بیوی نے مل کر کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور یقین جانے اس تھانے کے لوگوں نے ایسی ان پر جو بچوں پر جو ہے، آپ کو پتا نا ہماری پولیس کو ایسی ان پہ بلبے ڈال دیے ادھر سے ادھر سے، اور پریشان پیسے لینے کے لیے۔ جب ان دونوں میاں بیوی نے مل کر روزہ رکھا ہے، بڑی خوبصورت گواہی ہے، جب دونوں میاں بیوی نے مل کر روزہ رکھا تو انہوں نے کہا بھائی جی جب ہم اپنے بچے سے ملنے کے لیے گئے ہیں، خداوند کے فضل سے 2 کیس ہمارے بچے سے بالکل اپنے آپ ہٹ گئے روزہ رکھنے سے، ایک بار۔ دوسرا ہمارا بچہ جو ہے وہ قید خانے میں رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کل میرے لیے کھانا لے کر نہیں آنا، کل میں بھی روزہ رکھوں گا اور میرا خدا میری سنے۔ میرے عزیزو،
جو اس بات کو جانتے ہیں کہ روزہ کیا اہمیت زندگی میں رکھتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. وہ اپنی ان تمام خواہشوں کو مارتے ہیں. وہ اپنے کچن اور اپنے منہ کو بند کر لیتے ہیں. نہیں, کچن کی طرف نہیں جانا. میں نے کوئی اگر کوئی سیٹی کھاتا ہے, آج کل سیٹی بھی چل رہی ہے, میں تھوڑا بنا دیا, کوئی سیٹی کھاتا ہے, کوئی چھالیا کھاتا ہے, کوئی بھی کسی قسم کی چیز کھاتا ہے, آپ بولے بس میں نے نہیں کھانی, میں اپنی اس خواہش کو ماروں گی, میں اس اپنی خواہش کو ماروں گا تاکہ میں کیا کر سکوں, اپنی جاب کو حاصل کر سکوں. ہاللیلویا. یہ جو مجھے نہیں نہ مل رہی میں اسے حاصل کروں گا, اس طرح حاصل کروں گی اسے. اگر میرے عزیزوں 3 دن کا روزہ پاسٹر نے رکھا تو خدا نے اس کی سنی ہے, تو یاد رکھو جب کیا میں اور آپ مسیح کے ماننے والے ہیں, کیا یسوع ہماری نہ سنے گا؟ جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے, میری اور آپ کی بھی وہ ضرور ہی سنے گا. میرے عزیزوں, خدا کی بندی آستر نے اپنی پوری یہودی قوم کو بچا لیا, بلکہ انہیں اچھا عہدہ, اچھا رتبہ, اچھا مقام بادشاہ کے پاس سے مل گیا, اور بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا. بے روزگاری نے اگر ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہے گی, آپ کا 3 دن کا روزہ اس بے روزگاری کو جلا کر بھسم کر دے گا, اس پریشانی کو ختم کر دے گا. تو دیکھیں خدا کی قدرت ہے, جو آپ کا نکمے سے نکما بچہ ہے, یا شور نکما ہے, یا بیوی نکمی ہے, کوئی بھی ایسا گھر میں معاملہ ہے, آپ دیکھیں گے کس طرح خدا انہیں بدلتا ہے اپنی قوت اور قدرت سے. اور روزہ آپ کا ایسا نہ چاہیے سر میں تیل لگانا, منہ دھونا, اور اپنی زبان کو بدی سے, اپنے ذہن کو برے خیالوں سے, اپنی آنکھوں کو بری چیزوں سے پاک رکھنا. ایسا روزہ آپ کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں روزہ رکھ کے سارا دن ڈرامے میں دے, شام میں اٹھ کے روزہ کھول لیں. روزہ ایسا نہیں سارا دن موبائل چلاتے رہے, شام میں اٹھ کے روزہ کھول لیں. روزہ ایسا نہیں گلی چلوکانا لڑتے رہے, شام اٹھ کے روزہ کھول لیں. ہم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا, اور نہ ہی ایسا قبول ہوگا. صرف پیٹ کو دکھ دینے سے آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. آنکھوں کو دکھ دیں جو یہ دیکھتی اور خواہش کرتی ہیں, زبان کو دکھ دیں کہ تو بہت بولتی ہے, میں تجھے آج بند کروں گی ان 32 سلاخوں کے اندر. ہاللیلویا. ان 32 سلاخوں کے اندر آج میں تجھے بند رکھوں گی, بند رکھوں گا. بے وجہ عیب جوئی, چگلی, یا شوہر کے خلاف بولنا, بیوی کے خلاف بولنا, اس طرح کی کوئی باتیں ہیں, میں اب تجھے بند رکھوں گا. تو آپ کا روزہ عالم بالا پر جائے گا میرے عزیزوں, اور اس کا جواب اسی ہفتے یسوع کے نام سے ملتا ہے. ہاللیلویا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, جس طرح میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے اس خاندان میں دونوں میاں بیوی کو کہی, آپ روزہ رکھیں, خدا کچھ کرنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بہنوں بھائیوں, یاد رکھیں اس بات کو, یہ جو گواہیاں ہیں جو خدا کے جلال کے لیے ہیں, یاد رکھیں یہ زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے بھی اگر زندگی میں کوئی حمان کھڑا ہوا ہے تو اسے گرائیں اپنے 3 دن کے روزے سے. ہاللیلویا. میں نہیں ہاتھ کھڑا کراؤں گا کیڑا روزہ رکھے گا, نہ, یہ آپ کا اور آپ کے یسوع کا معاملہ ہے. یہ آپ کا اور آپ کی مصیبتوں کا معاملہ ہے. یہ آپ کا اور آپ کی تکلیفوں کا معاملہ ہے. یہ آپ کا اور آپ کی تکلیفوں کا, اپنی تنگدستیوں کا معاملہ ہے. بہن آمنہ کے لیے مجھے یہ بات مل رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کیا نام ہے اس بیٹے کی چھوٹے, اسٹیفن, سنیل, اگر بہن 3 دن کا روزہ رکھے اپنے بیٹے کے لیے تو خدا اسے جلد اس کی منزل کو پہنچا دے گا. ہاللیلویا. دیکھیں کوئی کام اگر آپ کی بھاگ دوڑ سے نہیں ہو رہا, آپ کے روزے سے وہ ہوگا. ہاللیلویا. آپ کے عزیزوں کے پاس جانے سے وہ کام نہیں ہو رہا, آپ کے روزے سے وہ ہوگا. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, چرچ میں ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ جو تربیت یہاں سے حاصل کریں اس پر عمل کریں. عمل کے بعد ہی برکت آئے گی. ہاللیلویا. چرچ آنے سے نہیں, چرچ میں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوگی. خدا اس کلام سے آپ سب کو بڑی برکت دے.
آمین.